آج اکونا قصبے میں 7 محرم کا جلوس نکالا گیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 محرم کو کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے مطابق حسین کربلا اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کے پہنچے تھے۔ ان کے قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ 7 محرم کو ان کے لیے یزید نے پانی بند کر دیا تھا اور کربلا میں تمام لوگ بھوک پیاس سے تڑپنے لگے تھے اور وہ ہر حال میں ان سے اپنی غلامی کروانا چاہتا تھا۔ یزید حسین کسی بھی طرح سے اس کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے روشنی بجھا دی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ کل کے دن ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ ادھر لاکھوں کی تعداد والی فوج ہے، تیر ہے، تلوار ہے اور جنگ کے سبھی ہتھیار ہیں۔ ان سے مقابلہ مطلب جان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں تم سب کو بے خصوصی اجازت دیتا ہوں کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اندھیرا اس لیے کر دیا ہے تاکہ تمہارے جانے کی ہمت ہو۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یزید کی فوج اسے کچھ نہیں کہے گی جو میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہے گا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر سے کر دی گئی، لیکن ایک بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ اس کے بعد دن چھپنے سے پہلے تک حسین کی طرف سے 72 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ ان 72 میں حسین کے علاوہ ان کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم جو کہ حسن کے بیٹے کہے جاتے ہیں، وہ بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ شہید ہونے والوں میں ان کے دوست اور رشتہ دار بھی شامل تھے۔ حسین کا مقصد تھا خود مٹ جائے لیکن وہ اسلام زندہ رہے، جس کے لیے ان کے نانا صاحب میسج لے کر آئے تھے۔ علی اصغر کی شہادت کو بڑے ہی دردناک طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ جب حسین کی فیملی پر کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا، وہ 7 محرم کی ہی تاریخ تھی اور یزید نے دریا پر فوج کا پہرا بٹھا دیا تو حسین کے خیمے میں جو کربلا کے جنگل میں ٹھہرنے کے لیے ٹینٹ لگائے گئے تھے، بھوک پیاس سے ہائے توبہ مچ گئی۔ اتنی پیاس کی وجہ سے حسین کے 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر بے ہوش ہو گیا کیونکہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور میدان میں جا کر اس طرف گئے جہاں یزید کی فوج کا دریا پر پہرا تھا۔ حسین نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہاری نظر میں حسین گنہگار ہے تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ ان کی اس فریاد کا فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ یزید تو کسی بھی حالات میں حسین کو اپنے آدھین کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے حرملہ نام کے ایک شخص کو حکم دیا کہ دیکھتا کیا ہے، حسین کے بچے کو ختم کر دے۔ حرملہ نے کمان سنبھالا، 3 دھار کا 3 کمار سے چلا اور حسین کی گود میں علی اصغر کا گردن پر لگا۔ 6 مہینے کے بچے کا وجود ہی کیا ہوتا ہے، تیر گردن سے پار ہو کر حسین کے بازو میں لگا۔ بچہ باپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ امام حسین کی شہادت سے لوگوں کو ایک شکھا لینی چاہیے۔ آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپرادھ کتنے بڑھ گئے ہیں۔ بھائی بھائی کا قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، چاچا بھتیجے کا قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن امام حسین کی زندگی سے لوگوں کو یہ سبق لینی چاہیے کہ کس طرح ایک شخص کے لیے پریوار کے لوگوں نے اپنا سر کٹا دیا۔ چاچا نے بھتیجے کے لیے سر کٹا دیا، بھتیجے نے چاچا کے لیے سر کٹا دیا، بھائی نے سر کٹا دیا۔ اب اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں کہ کیا مثال دی جائے۔ اس سے لوگوں کو یہ شکھا لینی چاہیے کہ اپنے پریوار کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بھائی بھائی کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، بھائی بھتیج چاچا جو بھی ناطے دار رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اکونا کے چوراہے کا ویڈیو ہے جہاں پر چھیترادھیکاری تارکیشور پانڈے کو حسینی سمان سے نوازا گیا ہے کیونکہ یہ چھیتر رکشک ہیں۔ جو جلوس نکل رہی ہے اس میں یہ رکشا کر رہے ہیں سب کی۔ چھیترادھیکاری CO تارکیشور پانڈے کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تازیہ کمیٹی کے سدسیوں نے ان کو سمانت کیا ہے حسینی صافے سے اور یہ جلوس نکالا جا رہا ہے اکونا میں۔ آج 7ویں محرم کا جلوس ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ 7ویں محرم کا جلوس کافی دردناک ہے۔ جو اب میں نے آپ کو حادثہ بتایا کہ 7 محرم ہی وہ دن تھا جب 7 محرم کے دن لوگوں کے لیے حسین کی سینا کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا۔
ہے۔